وَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي کہ اپنے بھائی کے لاشے کو دفن کروں. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ اور بڑی ندامت اس کو ہوئی. یہ واقعہ ہے قتل کا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جو چل رہا تھا یہود کی سازشیں، سرکشیاں اور وعدہ خلافیاں، حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کے عہد شکنی وغیرہ، یہ وہ، اور حضور پاک علیہ السلام کو 2 مرتبہ انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی. ایک مرتبہ تو بنی قینقاع کے محلے میں آپ تشریف لے گئے تھے، دیت کے معاملے میں جیسے گزرا پچھلے اسباق میں، اوپر سے ایک چٹان چکی کا بڑا پارٹ پھینک دیا، حضرت جبریل نے بچایا کہ تو آپ بازو ہٹ گئے. اور دوسری بار خیبر میں ایک یہودی عورت نے آپ کو زہر ملا ہوا گوشت پیش کیا. کوشش کی 2 بار. تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کہ ایسے غلط لوگ پچھلی تاریخ میں بھی ہوئے ہیں. پچھلے نیک لوگوں کے ساتھ بھی ایسے واقعات قتل کے، غارت گری کے، نیکوں کے ساتھ ہمیشہ تکلیفوں کا واسطہ رہا ہے. اور بنی اسرائیل نے جو عہد شکنیاں کی وہ تو معمولی چیز ہے، وہ یہ تو ادھر بھی آئے. انہوں نے اگر قتل کرنے کی سازش کی ہے تو یہ نئی چیز نہیں ہے، اس سے پہلے بھی لوگوں نے ایسے کام کیے. من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا، اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرض کر دیا تھا کہ جس نے ایک جان کو قتل کر دیا، قتل نفسا، جس نے ایک جان کا قتل کیا، بغیر نفس، بغیر کسی نفس کے، یعنی بغیر کہ وہ کسی کو مارے، اور فساد فی الارض، یا زمین میں کوئی فساد برپا کیے بغیر، فکانما قتل الناس جمیعا، تو ایک آدمی کا مارنا ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے. یہ ہے اسلام، یہ ہے قرآن. ایک آدمی کا قتل، قرآن کہتا ہے کہ ساری انسانیت کے قتل کرنے کے برابر کا جرم ہے. اتنا بڑا گھناؤنا جرم ہے، وہ کسی کو، کسی معصوم نفس کو قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے. تو مسلمان کوئی قتل کرتا ہے کسی کو، کہ بم ڈال کے ختم کرتا ہے، وہ ناگاساکی، ہیروشیما، پوری آبادی کے آبادی لاکھوں کے لاکھوں لوگ بم ڈال دیے گئے. صدر امریکہ کا حکم ہو گیا اور دو شہر پورے تباہ ہو گئے، وہ لاکھوں لوگ مر گئے اس میں. تو معلوم ہوا کہ ایک آدمی جب کسی کو قتل کر رہا ہے، ایک کو، تو بس چلے تو ساری انسانیت کو بھی مار سکتا ہے. اس لیے فرمایا کانما قتل الناس جمیعا، ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر گھناؤنا جرم ہے وہ. ومن احیاها، اور جس نے ایک جان کو زندگی بخشی، فکانما احیا الناس جمیعا، ایسا ہے کہ ساری انسانیت کو حیات بخشنے کے برابر ہے. اتنا احترام ہے اسلام میں کسی جان کا، اور اتنا گھناؤنا جرم ہے قتل کرنا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور اسی طرح ہمارے رسول ان کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس، یہود کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آتے رہے. ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون، لیکن باوجود انبیاء آنے کے، ان کے دعوتوں کے پیغامات وصول ہونے کے، برابر وہ فساد زمین میں مچانے والے مچاتے رہے. انما جزاء الذين يحاربون، اب دیکھیے آگے کہ جو لوگ یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں. اللہ اور رسول سے لڑنا بولے تو
اللہ نے اور اس کے رسول نے جو قانون اور دستور اور نظام بنایا ہے اس نظام سے لڑتے ہیں۔ اللہ کے قانون سے لڑنا اللہ سے لڑنا ہے۔ اللہ کا جو قانون ہے قرآن، سنت کا جو قانون ہے اس سے لڑنا ہے، اللہ رسول سے لڑنا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ سے لڑتے ہیں اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ زمین میں فساد برپا کرنے کے معنی یہ ہے کہ اب یہ تو ایک قتل کی بات تو یہ ہے کہ اتنا برا ہے، اب بہت سارے تو ٹولیاں بن کے چلے، گروپ بن لیے، کتنے فسادات تعمیر ملت کو جا کے پوچھیے، آپ دیکھیے ان کے پاس پوری لسٹ فہرست کہاں مسلمان کتنے باضابطہ گروپوں کے ذریعے، حکومتوں کے دستوں کے ذریعے قتل کیے گئے، اور آپ نے کوئی ایک لفظ بولا تو جناب کیسز چل رہے اس پہ۔ انہوں نے صحیح کہا غلط کہا اس کی تائید میں ہم نہیں جاتے، لیکن بات دیکھیے ایک لفظ اگر کسی نے نکالا تو اس پر کیسز سے کیسز، اور دوسروں نے جو ہے قتل عام کر دیا مراد آباد میں اور کہاں کہاں، پورے لاکھوں مسلمان قتل ہوئے اب تک پابندی کے ساتھ، اور حال حال میں گجرات میں کہاں ہے کیسز ان کے؟ ان پر کیس کیوں نہیں چلتا؟ اور پھر دوسرے جو زہریلے باتیں مسلمانوں کے خلاف بولنے والے ان پر کیسز کیوں نہیں چلے؟ اب یہ کیوں یاد آیا آپ کو؟ کہا ہوگا اس نے ٹھیک جو بھی کہا ہوگا، لیکن پہلے والوں نے تو اور سخت کہا ہے، اس کو کیوں بھول گئے آپ؟ دیکھیے بات بنایا، اور بلکہ آج وہ ہمارے یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کانچا ایلیا نے بڑا اچھا بیان دیا، اس نے کانچا ایلیا پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ہے، بڑا بے باک آدمی ہے، اور انہوں نے تو کتاب بھی لکھی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے وائی ناٹ بوفالو، بھائی گائے کی پوجا کیوں، بھینس نے کیا کیا ہے؟ اس نے کتاب لکھی کانچا ایلیا نے، اور وہ ڈانٹتے رہتے ہم لوگوں کو، کہنے لگے آپ لوگ جو ہے ہم لوگوں کو دور کرتے رہے، ہم لوگوں کو آپ نے قریب نہیں کیا، جس کی وجہ سے آپ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں ہم بھی اٹھا رہے ہیں۔ کانچا ایلیا کہتا ہے، تو زبردست شخصیت ہے۔ تو بہرحال دیکھیے کہ ہے انما جزاء الذین یحاربون، یقیناً اس کے سوا کوئی بدلہ نہیں ہو ان لوگوں کا جو اللہ رسول سے جنگ کرتے رہتے اور یسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں فساد ٹولیوں کی شکل، یعنی اب تک کی جو بات تھی وہ نفس ایک شخص واحد قتل کر رہا ہے تو اس کی بات چل رہی تھی، اب یہ ہے کہ ٹولی قتل کر رہی ہے، ایک گروپ قتل کر رہا ہے، اب اس کی بات چل رہی ہے، اور گروپوں کا ٹولیوں کا قتل تو یہاں عام ہے، اس کو ایسے کو کیا کرنا ہے؟ ان یقتلوا، جو لوگ اللہ اور رسول سے لڑتے ہیں یعنی عدل و انصاف کے خلاف کام کرتے ہیں، جو جان بلا معصوم ہے اس کو مارتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے رہتے، مطلب لوٹ لیتے ہیں مسلمانوں کی دکانوں کو باضابطہ پلاننگ کے ساتھ، یہ دکان مسلمان کی ہے، یہ دکان نشان لگا دیے، اس کو لوٹ لیے، یہ ان لوگوں کی بات چل رہی ہے، گروپ پارٹی اور جماعتیں، اور ایسے لوگوں کو کیا کرنا؟ ان یقتلوا، ان کو بری طرح قتل کر دیا جائے ایسوں کو، اور یصلبوا، یا سولی پر چڑھایا جائے ان کو، بچتے کوئی آپ جن لوگوں نے ایسی حرکتیں کی ہیں، اور تقطع ایدیہم،
یا ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے، وہ ارجلہم، تو زمین میں امن قائم ہوگا۔ تو امن کیسا ہوتا ہے؟ تو قاتلوں کو آپ کھلی چھوٹ دے رہے ہیں، ان سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں، اور جو معصوم ہے اس کو پکڑ کے اندر ڈال رہے ہیں۔ من خلاف، الٹے، یعنی سیدھا ہاتھ کاٹا جائے تو بایاں پیر کاٹا جائے، اور ینفو من الارض، اور اس سرزمین سے ان کو نکال دیا جائے جس سرزمین میں انہوں نے یہ حرکت کی۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، ایسے فسادیوں کا یہی بدلہ ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور قیامت کے دن کا جو عذاب ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ تو اسلام میں جو سزا ہے وہ سزا یہ ہے کہ جناب کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کو قتل کیا جائے۔ حدود دو قسم کی سزائیں ہیں، ایک ہے حدود، قاتل کو قتل کیا جائے، لٹیرا ہے